اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کوئی دن اور کوئی مہینہ اور کوئی وقت جو ہے منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اعمال اس کے وقت کو، اس کی جگہ کو اور اس کی زندگی کو جو ہے فساد کا ذریعہ اور بگاڑ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کیا فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد واقع ہوتا ہے، جو بھی بگاڑ ہوتا ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ ہے، انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر اس کو ارشاد فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو ہے ہم بعض لوگوں کو اس کا مزہ چکھائیں کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تمہارے اعمال، برے اعمال کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور اچھے اعمال کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ لیذیقہم اعمالہم، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے لعلہم یرجعون، اور ان سب چیزیں کرنے کی وجہ ہے کہ شاید کہ تم اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا جو خطبے کے اندر آیت پڑھی گئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم کو جو کچھ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کیے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں تو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تھوڑے نہیں بلکہ بہت سارے گناہ جو انسانوں کے ایسے ہیں اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے کہ جا میں نے معاف کر دیے۔ اگر ان گناہوں کی سزا اگر ملنی شروع ہو جائے جو ہم گناہ کرتے ہیں، میں اور آپ جس گناہ کے اندر ملوث ہے، اگر ان سارے گناہوں کی اگر سزا اگر ہم کو ملنی شروع ہو جائے کہ تو دنیا کے اندر ہمارا زندگی گزارنا دوبر ہو جائے، ہم دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے، سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں بندوں کے، اور اس کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ اس کے ہاتھوں کے کیے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اس شخص نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس شخص نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت آسان عمل چاہتا ہوں، بہت آسان عمل چاہتا ہوں، ایک دم آسان ہو کرنے کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فیصلہ قسمت کا تجھ پر جاری ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہ کر اور اس کی رضا پر راضی رہ۔ کیا فرمایا؟ تیرے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو اس پر راضی رہ۔ تجھ پر اللہ نے روزی تیرے کو کم دی ہے، یہ تیرے مقدر کی تھی، کسی کو اللہ نے روزی زیادہ دی ہے وہ اس کے مقدر کی تھی، تو اس کے اوپر راضی رہ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ اسلام سے پہلے لوگوں کا کیا خیال تھا۔ اسلام سے پہلے لوگ بڑے عجیب عجیب خیالات، بڑے عجیب عجیب عقائد کے اندر ملوث تھے۔ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر سفر پر جانا ہے تو پرندے کو اڑاتے تھے، سفر پر جانے سے پہلے اگر دائیں طرف اڑا تو وہ سفر شروع کر دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھلائی والا سفر ہوگا، اور اگر جو ہے پرندہ بائیں طرف اڑا تو اپنا سفر روک لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سفر کے اندر خطرہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اس سفر کے اندر خطرہ ہے۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت کے اندر ایک اور چیز بھی عام تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر سامنے سے بلی گزر جائے اس کا راستہ کاٹنا یہ بہت بری بات ہے۔
اور بھی بہت سارے عقائد اور بھی بہت سارے خیالات جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اتارا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسومات، جتنی بھی بدعات تھی، اس کو جو ہے میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ یہ ساری غلط عقائد ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی بات رکھی، قرآن کی آیات اور حدیث کی بات کے ذریعے ہم کو پتہ چل گیا کہ کوئی جو ہے دن اور کوئی مہینہ اور کوئی یہ چیز منحوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر کیا سمجھنا ہے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے مسلم معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر جو ہے آسیب اترتے ہیں، اس کے اندر جادو ہوتا ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ سارے غلط عقائد، یہ سارے رسومات ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا حام ولا سفر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اور آخر میں ایک لفظ استعمال کیا، کیا فرمایا؟ ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوگی، یہ مہینہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں تمہارے اوپر مصیبتیں اترے گی، بلکہ مصیبتوں کا اترنا، آزمائشوں کا اترنا، بلاؤں کا اترنا یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی دن کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور اس میں جو ہے لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے کہ اگر شادی کریں گے تو یہ مہینہ تو جو ہے منحوس مہینہ ہے، اس پر جو ہے مصیبت اترتی ہے، اس کے اوپر اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، تو نہ جانے میں اپنے بچے کی شادی کر دوں گا تو شادی کے اندر بلائیں اتر جائے گی تو شادی جو ہے ناکام ہو جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف توہمات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔